دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ بڑھاپے میں بھی میرے سسر کی مردانہ طاقت اتنی زبردست تھی کہ جب وہ کام کرتے تو میری ساس کی چیخیں نکل جاتی۔ میری ساس سسر سے ہاتھ جوڑ کر چھوڑنے کی معافی مانگتی تھی۔ ایک میرا شوہر تھا جو جلدی تھک جاتا تھا۔ میں اپنے سسر جیسا مرد چاہتی تھی جو میری چیخیں نکال دے۔ ایک رات میں سسر کے کمرے میں چھپ گئی تو پھر سسر نے میرے ساتھ۔ میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ اب سسر کو دیکھ کر مجھے اپنا شوہر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر کے مقابلے میں میرے سسر کا جسم بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے سسر نے خود کو بہت زیادہ فٹ رکھا ہوا تھا۔ میرے سسر آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ اب سارا دن گھر میں رہتے تھے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سسر کے ساتھ دوستی کر لوں، لیکن میرا سسر سلام دعا سے زیادہ مجھے نہیں بلاتے تھے۔ میں ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری طرف دیکھیں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک مرد ہو کر ان کی نظر کبھی مجھ پر نہیں پڑی۔ دن بہ دن اپنے سسر کے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے سسر میں ایسا کیا تھا کہ میں ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے سسر سے بہت محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں ان سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے والے لگتے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اپنے سسر سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے شوہر اپنے کام پر جا چکے تھے۔ میری ساس بھی بازار کو سامان لینے چلی گئی تھی۔ اب میں اور میرے سسر گھر میں اکیلے تھے۔ میرا سسر اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے سسر کے کمرے کی طرف چل دی۔ میرا سسر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں سسر کے کمرے میں پہنچی، میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے سسر نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، "باہر کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آ جاؤ۔" میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے کی طرح آج بھی میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے سسر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سسر نے کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا تھا اور وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سسر مجھ سے کہنے لگا، "بتاؤ کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔" پہلے تو میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں اپنے سسر سے کہنے لگی، "مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔" میرے سسر اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری بات کو غور سے سننے لگے۔ انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کو بند کر دیا۔ اب میرے سسر کی شاید توجہ مجھ پر تھی۔ میرا سسر بہت حیران ہو رہے تھے۔ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے میں آ گئی؟ پہلے تو میں ایسی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے سسر کو سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری باتوں کو بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، میرا شوہر مجھے ٹھیک سے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایسی خواہش جو ہر عورت شادی کے بعد چاہتی ہے، اور رات کو بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہی کام سے آتا ہے آ کر سو جاتا ہے۔ میں اس طرح سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی آگ کو اس نے کبھی نہیں دبایا اور وہ میری ضروریات کو بھی ٹھیک طرح سے پورا نہیں کرتا۔ اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسے میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے میرا شوہر بالکل ٹھیک نہیں لگتا اور نہ ہی وہ میرے ساتھ ازدواجی تعلقات ٹھیک طرح سے نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی کے قابل ہی نہیں تھا۔ میرا سسر میری باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں بہت زیادہ بول رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف بہت پیار بھرے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری ایسی باتیں سن رہا تھا اور بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ اس سے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں پر بہت شرم آ رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف پیار سے دیکھنے لگا اور پھر وہ مجھے کہنے لگا، "مجھے تو اس بات کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا۔ تم نے بھی تو پہلے کبھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ تمہاری ساس نے بھی کبھی مجھے اس بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں یہ بات تم سے سن رہا ہوں۔" میں بھی ان حالات سے تھک گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میرے سسر نے کبھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔
مسئلہ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا، مسئلہ تو یہ تھا جب میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا کہتی تو مجھے آگے سے بہت زیادہ ڈانٹتا تھا، کبھی کبھار تو میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ میری ایسی باتیں سنتے ہی میرے سسر کو مجھ پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا سسر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کر رہا تھا، اپنے سسر کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، میں ابھی اسی بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ میں اپنے سسر کی بات سوچنے لگی اور پھر ان سے پوچھنے لگی، پتہ نہیں آپ اس بات کا کب حل نکالیں گے، میں اور مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تو اس سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر وہ کچھ دیر سوچنے لگے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا میرے پاس ایک ہی حل ہے اس بات کا جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ میں برسوں سے پیاسی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ کوئی مزید میری ضروریات کو پورا کرے۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کر دیں، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے سسر اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئے، میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں برسوں سے ہی اپنے سسر سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور میں آج اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو چکی تھی۔ میرے سسر مجھ سے کہنے لگے، دیکھو یہ بات بہت زیادہ بری ہے، اس بات کے بارے میں تم کبھی کسی سے ذکر مت کرنا اور بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، ورنہ تمہیں اور مجھے بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے سسر سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی سے کبھی نہیں کہوں گی اور نہ ہی اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ چلنے دوں گی۔ میرے سسر کو مجھ پر اعتماد ہو چکا تھا، وہ مجھ پر ایک دم سے ٹوٹ پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی برسوں کے پیاسے ہوں۔ مجھے اپنے سسر پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عمر میں بھی اتنا اچھا کام کر سکیں گے۔ میرے سسر میری ہر طرح سے خواہشات کو پورا کر رہے تھے، وہ میری مرضی کے مطابق سب کچھ کر رہے تھے، جیسے میں کہتی وہ ویسے ہی کرتے جا رہے تھے۔ میرے سسر نے آخری دم تک میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اب میری ہر خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میرے سسر نے میری سوچ سے بڑھ کر سب کام کر دیا تھا۔ میں اپنے سسر سے کہہ رہی تھی، بس مجھے اب اور نہیں چاہیے۔ میرے سسر نے بھی بالکل ضد نہیں کی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں بس کر دیتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی مل چکی تھی، زندگی میں پہلی بار میں آج بہت زیادہ خوش تھی، مجھے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ آج میں اپنے سسر کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے سسر بھی میرے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو چکے تھے۔ اب جب کبھی بھی مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی میں اپنے سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور وہ میری ہر خواہش اور ضروریات کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ میری ساری پریشانیاں اب مجھ سے بہت زیادہ دور جا چکی تھیں۔ میرا شوہر مجھے اتنا زیادہ خوش دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہونے لگا تھا۔ اس کو شک ہونے لگا تھا اور اس نے میرا باہر نکلنا بند کر دیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا میری ہر خواہشات اور میری ضروریات گھر میں ہی پوری ہو جاتی تھیں۔ اب میں بہت زیادہ خوشی سے زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس دن رات کے 12 بج رہے تھے، میرا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے کمرے میں اکیلے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایک تو میں اکیلی تھی، اوپر سے میرے دماغ میں میرے سسر اور ساس کے عجیب کارنامے گھوم رہے تھے۔ میں نے سوچا چلو سسر جی کے کمرے کی طرف چل کے دیکھتی ہوں آج بھی وہ وہی سب کر رہے ہیں یا پھر سو گئے ہیں۔ میں دبے پاؤں سسر جی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ تب میں نے جو سنا تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ میرے سسر جی کے کمرے سے میری ساس کی مدہوش کرنے والی سسکیاں مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میری ساس میرے سسر سے کہہ رہی تھیں، اب بس بھی کرو، میں یہ سب اور زیادہ نہیں کر سکتی ہوں۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو لیکن ابھی بھی تم یہ سب کرتے ہو، تھکتے نہیں ہو۔ تب میرا سسر مسکرا جاتا ہے اور کہتا ہے، میں ابھی کہاں بوڑھا ہوا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں اور ساری رات میں تمہارے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں،
تم ہی بڑی جلدی تھک جاتی ہو۔ تب بھی میری ساس عجیب عجیب سی سسکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میری یہ سب کرنے کی عمر نہیں رہی ہے۔ تم مجھے ساری رات اتنا پریشان کرتے ہو جس سے سارا دن میرا بدن ٹوٹا رہتا ہے۔ اب بس بھی کرو، مجھے بخش دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب مجھے چھوڑ دو۔ تب بھی میرا سسر کہتا ہے، تھوڑی دیر اور کر لو، پھر بعد میں دوسری پوزیشن میں یہ سب کرتے ہیں۔ میری ساس سسر کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں کچھ ہونے لگا تھا، لیکن میں بد نصیب تھی کیونکہ میرے شوہر کی مردانہ طاقت بہت کمزور تھی۔ کبھی بھی وہ مجھے وہ سکھ نہیں دے پایا جو سکھ میرے سسر بڑھاپے میں میری ساس کو دیا کرتے تھے۔ جس طرح بڑھاپے میں میرے سسر میری ساس کی چیخیں نکلواتے تھے، لیکن جب میرے شوہر مجھ سے پیار کرتے تھے تب میری تو سسکیاں بھی نہیں نکلتی تھیں۔ وہ جلدی ہی فری ہو کر سو جاتے تھے اور میری پیاس جوں کی توں ادھوری کی ادھوری ہی رہ جاتی تھی۔ میں وہاں سے یہی سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بار بار میرے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آخر میرے سسر جی ایسا کیا کھاتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی ان کی مردانہ طاقت اتنی زبردست ہے کہ ساس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں سسر جی کے اس راز کو جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب کی بار کسی طرح میں رات کو ان کے کمرے میں چلی جاؤں گی اور چھپ کر ساس سسر کے یہ کارنامے دیکھوں گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا میری ہی شامت آنے والی تھی۔ تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک انجان شخص میرے کمرے میں گھس جاتا ہے اور مجھے وہ دبوچ لیتا ہے۔ اس نے یہ سب اتنی جلدی سے کیا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور پھر وہ آدمی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ کافی دیر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے بدحواس حالت میں چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے برباد کر کے جا چکا تھا۔ میں روتی رہی اور اسی حالت میں بستر پر پڑی رہی۔ کچھ پل بعد مجھے ہوش آیا، میں نے خود کو سنبھالا اور فوراً بھاگ کر باتھ روم میں چلی آئی اور خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کون آدمی تھا جس نے میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا تھا اور جس کا چہرہ میں دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ وہ لگاتار مجھے استعمال کر رہا تھا اور کافی دیر تک اس نے مجھے استعمال کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کافی دیر اپنے بدن کو صاف کرنے کے بعد میں باتھ روم سے باہر آ گئی۔ 2-3 دن تو میرے ایسے ہی گزر گئے۔ آج پھر سے میرے شوہر کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور رات کو میں اکیلی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہر حال میں سسر جی کا راز جان کر ہی رہوں گی، اور ساس سسر کے کمرے میں آنے سے پہلے میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میرے ساس سسر کمرے میں آئے اور پھر میرے ساس سسر وہ سب کرنے لگ گئے۔ کافی دیر ان کو میں وہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں سسر جی کے سامنے آ گئی۔ تب میرے سسر نے کہا، بہو تم یہاں، اگر تم یہاں آ ہی گئی ہو تو تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، دیکھنا تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ تمہاری ساس بہت جلدی تھک جاتی ہیں، تم ابھی جوان ہو اور خوبصورت بھی، تمہارے ساتھ یہ سب کرنے میں مجھے بھی مزہ آئے گا۔ میں سسر جی کو منع نہیں کر سکی اور پھر میرے سسر جی نے میرے ساتھ، مجھے سسرال میں آئے 7 دن ہو گئے تھے اور مجھے اپنے شوہر کی روٹین کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ میرے شوہر روزانہ رات کو ملک شیک پینا پسند کرتے تھے، پر میں بہت بھلکڑ تھی، اس لیے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں بھول جایا کرتی تھی۔ کچھ باتوں کو تو میں سر پر سوار کر لیا کرتی تھی اور گھنٹوں ان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ 3-4 دن سے میرے شوہر مجھے اس بات کو یاد کروا رہے تھے کہ روزانہ رات کو مجھے ملک شیک پینے کی عادت ہے، اس لیے تم بنا کہے روز رات کو میرے لیے ملک شیک کا گلاس کمرے میں لے آیا کرو، روز روز تمہیں مجھے یاد دلانا نہ پڑے۔ آج پھر میں ان کی اس بات کو بھول گئی تھی اور جب وہ کمرے میں آ کر میرے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھ سے غصے سے یہی بات پوچھی تھی کہ ملک شیک کا گلاس کہاں ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا گئی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر جب کچن میں آئی تو میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جب میں ملک شیک بنا کر واپس آ رہی تھی تو یہ دیکھ کر سہم گئی، کیونکہ میرے سسر کے کمرے سے میری ساس کی مدہوش کر دینے والی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ساس بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ اب بس بھی کرو، میں تھک گئی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، تم تو بہت طاقتور ہو مگر میں کمزور ہوں۔ تبھی میرے سسر کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ میرے سسر بول رہے تھے کہ اس میں تھکنے والی کون سی بات ہے، ابھی سے تم تھک گئی ہو، چلو جلدی سے پھر سے شروع ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے پاس، اب کی بار دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، دیکھنا اس بار بہت مزہ آئے گا۔ یہ سب سن کر میں ہکا بکا ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ میرے سسر تو دیکھنے میں ہڈی کا ڈھانچہ لگتے ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر طاقتور تھے۔
کہ اس عمر میں بھی انہوں نے میری ساس کی چیخیں نکال دی تھیں۔ میں بھی ایسا ہی شوہر چاہتی تھی، مگر میرا شوہر تو بہت جلدی تھک جاتا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس روز کی طرح گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور ان کا مزاج بالکل سادہ لگ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پوری رات وہ سب کر رہی تھیں۔ آج دن کو جب میرے سسر گھر میں آئے تو فوراً ہی سسر جی نے میری ساس کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں اب کھانا بنا چکی تھی۔ میں اپنی ساس کو کھانے کے لیے بلانے کے لیے ان کے کمرے کے پاس گئی تو جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی تو یہ سب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ رات والا منظر پھر سے۔ میری ساس اسی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی کہ میں تھک گئی ہوں، اب بس بھی کرو اور مجھ پر تھوڑا رحم کرو، اب اس عمر میں مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب یہ سب کچھ میں نہیں سہ سکتی۔ اور میں حیران و پریشان سی واپس آ گئی تھی اور کچن میں واپس آنے کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے سسر ایسا کیا کھاتے تھے جو اس قدر طاقتور تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ سے ان کے کمرے میں گئی اور دوبارہ سے وہی سب آوازیں آ رہی تھیں۔ اب تو میرے پسینے چھوٹ گئے تھے اور میں یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نہ جانے ایسی کون سی چیز کا وہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی دیر تک ایک ہی کام کیے جا رہے تھے اور انہیں تھکنے کا احساس تک بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری ساس انہیں ایسا کیا دیتی تھی کہ وہ اتنی دیر تک تھکتے نہیں تھے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی، 20 منٹ کے بعد میری ساس خود ہی کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد ان کا چہرہ نارمل تھا پر وہ پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھیں، مگر میری ساس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی کہ یہ کمر کا درد بھی نہ جانے کب میری جان چھوڑے گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ میں انہیں کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اب میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری ساس میرے سسر جی کو ایسا کیا کھلاتی تھیں جو ان کی طاقت اس حد تک بڑھ گئی تھی۔ ان پر نظر رکھنے کے باوجود بھی میں اس چیز تک نہیں پہنچ سکی تھی کیونکہ میرا سارا دھیان ہر وقت ان کی طرف ہی ہوتا تھا۔ میرے شوہر اپنے باپ سے بہت الگ تھے، بہت جلدی تھک جاتے تھے، سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے اور اکثر میں آدھی رات تک جاگتی رہتی تھی۔ ہر بار میں پیاسی ہی رہ جاتی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کے پیار کے لیے ترستی رہتی تھی۔ تبھی میرا دھیان اپنے ساس سسر کے کمرے کی طرف چلا جاتا تھا کہ ایک وہ بھی تو تھے جو اس بڑھاپے میں بھی زندگی کے بھرپور مزے لے رہے تھے۔ میرے شوہر آج کی رات بھی میرے حساب سے جلدی سو گئے تھے، مگر میرے جذبات بری طرح سے مچل رہے تھے، میری خواہشیں ابھی بھی ادھوری تھیں۔ میں اپنے شوہر کی طرف سے اداس ہو کر سوچ رہی تھی کہ کاش میرے شوہر بھی میرے سسر کی طرح طاقتور مرد ہوتے تو آج میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہی ہوتی۔ تب میرے ذہن میں میری ساس کی آوازیں آنے لگیں تو میرا روم روم کھل اٹھتا جب وہ سسر جی کو کہتی تھی کہ اب بس بھی کر دو، اب چھوڑ بھی دو، میری بس ہو گئی ہے۔ اور یہ بات یاد آتے ہی میرے دل کے ساغر میں زور زور سے لہریں اٹھنے لگ جاتی تھیں۔ تب ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں کہ وہ دونوں ایسا کیا کرتے ہیں اور میرے سسر ایسا کیا کھاتے ہیں جو ان کی طاقت طوفان تک پہنچی ہوئی ہے۔ اپنی ساس کی نگرانی کرنے پر مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ تب میں سوچتی تھی کہ یقیناً وہ چیز انہوں نے اپنے کمرے میں چھپا کر رکھی ہوگی اور میں وہ چیز دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وقت میرا دل ان دونوں کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا تھا کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے۔ تب بھی میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ساس سسر کی کمرے کے باہر آ گئی۔ ان کی کمرے کی لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ابھی تک جاگ رہے تھے۔ تبھی کھڑکی کے باہر سے ان کی پھر سے آوازیں آنے لگیں۔ میری ساس لگاتار میرے سسر سے کہہ رہی تھی کہ تم اس عمر میں بھی مجھے نہیں چھوڑ رہے ہو، جانتے ہو کہ اب مجھ میں اتنا دم نہیں رہا ہے۔ اور میرے سسر کا کہنا تھا کہ بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لو، میں پھر تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اور میری ساس پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کھڑکی کے آگے انہوں نے پردہ لگا رکھا تھا، اس لیے صرف آواز ہی باہر آ رہی تھی، باہر سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل مایوس ہو گیا تھا اور میں بجھے دل سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی تو میرے شوہر عجیب سے انداز میں بولے، یہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کا انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے ایک دم انہیں پلٹ کر دیکھا، میرے شوہر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے بولے کہ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ ان کا انداز مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ میرے شوہر بولے، سچ سچ بتاؤ کہاں پر گئی تھی تم؟ میں اس سب سے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی اور کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب تھی، میرا دماغ پھٹ رہا تھا، اس لیے میں باہر صحن میں چلی گئی تھی اور اس میں کیا برائی ہے؟ میں کانپتے لہجے میں بولی تو ایک پل کے لیے میرے شوہر چپ ہو گئے
اور پھر تھوڑے نرم ہو کر بولے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ آدھی رات کو کمرے سے باہر نکل کر صحن میں جانے کی؟ اگر آگے سے طبیعت خراب ہو تو مجھے جگا دیا کرنا، اور آئندہ سے اکیلی کبھی بھی یوں رات کو کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے، یہ جانے بنا کہ میرے دل میں کیا طوفان مچل رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ میں ابھی بھی پیاسی ہوں، اس لیے یوں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ ہائے اللہ، میری پھوٹی قسمت! مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھ میں خود سے ان کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں تھی، اور نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں اب دن رات ان کی یہی آوازیں سنتی رہتی تھی جو میرے اندر آگ پیدا کرتی تھیں، اور مجھے بھی کسی ایسے مرد کی تلاش تھی جو میری چیخیں نکال کر رکھ دے۔ اور میں سوچتی تھی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ میرے سسر آخر ایسا کیا کرتے تھے جس سے ساس کی چیخیں نکل جایا کرتی تھیں۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ 4 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اور اب وہ گھر واپس 4 دن کے بعد ہی آئیں گے۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے دماغ میں ایک اچھا سا خیال آیا، اور میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس خیال پر عمل کروں۔ میں اس بارے میں جان سکتی ہوں کہ بند کمرے میں آخر ساس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ساس سسر شام کو کھانے کے بعد گارڈن میں ٹہل رہے تھے اور ساتھ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنا وقت ایک ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس عمر میں بھی ان دونوں میں اتنی محبت تھی، اور چھوٹی موٹی سبھی باتیں وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ میری زندگی ان دونوں سے کافی الگ تھی۔ یہ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ جانے کے باوجود بھی ابھی تک زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے تھے، اور ہم دونوں تھے جو جلدی ہی فری ہو کر سو جاتے تھے۔ اس دن میں نے جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کیے اور پھر اپنی ساس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے میں تو ان دونوں کو دیکھ سکتی تھی، مگر وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر رات کو وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے نیند آ رہی تھی، مگر دونوں کو دیکھنے کی جستجو میں نے اپنی نیند کی قربانی دے دی تھی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار میرا انتظار ختم ہوا، اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میرے سسر جی میری ساس کو زور زور سے میرا نام مہک ہے۔ میرے خاندان میں میرے ماں باپ کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ وہ میری ہر فرمائش اور ضد کو پورا کرتے تھے۔ میں بچپن سے ہی خوددار اور ضدی قسم کی لڑکی تھی۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتی تھی جب میری انم نام کی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے اس کی سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی کہ وہ اچھی شخصیت کی مالک تھی، اور جب وہ میرے حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھتی تھی۔ کالج میں طرح طرح کے لڑکے لڑکیاں تھیں، اور ہمیں بہت سے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے جن میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو مجھ کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے بوائے فرینڈز تھے، اور جب وہ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے وہ سب کرتی تھیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی تھیں، تو یہ دیکھ کر میرے جذبات بھی ابھرنے لگتے تھے، اور میں بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں سوچتی تھی کہ دیکھنے میں تو وہ لڑکیاں بالکل معمولی شکل و صورت کی تھیں، مگر ان کے بوائے فرینڈز ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ مجھ سے بھی کئی لڑکوں نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا، مگر میں کسی کو گھانس نہیں ڈالتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار دینے کے باوجود بھی مجھے ان سب معاملے میں آزادی نہیں دی تھی۔ انہیں لڑکیوں کا لڑکے سے دوستی کرنا، بات چیت کرنا بہت برا لگتا تھا۔ ہمارے محلے میں یہ بات عام تھی، مگر اس کے باوجود بھی میرے ماں باپ یہ سب دیکھ کر غصہ کرتے تھے۔ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو مجھ پر بری طرح سے مرتا تھا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا پھرتا تھا، مگر میں اس کی شکل تک نہیں دیکھتی تھی، اور مجھے ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ پچھلے کافی دنوں سے مجھے بخار تھا، اور جس وجہ سے میں کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ میری غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان ہو کر وہ لڑکا گھر تک چلا آیا، تو یہ بات میرے ماں باپ کو بہت بری لگی تھی۔ جب میں ٹھیک ہو کر کالج گئی تو اس لڑکے نے مجھے روک لیا اور اپنے پیار کا اظہار کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، مہک میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے اسے ایک کس کر تھپڑ مار دیا، اور میں وہاں سے گھر کو آ گئی۔ اب وہ لڑکا روز میرے گھر کے پاس گھومتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، پر میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ 2 دن اس نے بہت ضد کی کہ بس ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ اس نے مجھے ملنے کو بلایا تھا،
جب میں وہاں گئی تو اس نے پھر سے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ میں اسے منع کرتی رہی، پر میری بدقسمتی تھی کہ اس پارک میں میرے پاپا بھی تھے۔ جب پاپا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بوکھلا گئے اور میرے پاس آ کر اس لڑکے کو مارنے لگے اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ گھر آ کر پاپا نے مجھے بھی تھپڑ مارے تھے اور میری پڑھائی چھڑوا کر میری شادی کر دی، اور آج میں ساس کے کمرے میں راز جاننے کے لیے چھپی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے سسر اپنی بیوی سے پیار جتاتے ہیں اور انہیں بہت خوش رکھتے ہیں، جبکہ میرے شوہر اس حد تک مجھے خوش نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے میں یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسی کون سی چیز کا استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی اور ساس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے شوہر سے وہی چیز استعمال کرواؤں اور پھر میرے شوہر بھی میری چیخیں نکال دیں۔ میرے سسر کس چیز کا استعمال کرتے تھے، یہی دیکھنے کے لیے اس دن میں ان کے کمرے میں چھپ گئی تھی، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ کتنی دیر تک میں بالکنی سے ان دونوں کو وہ سب کرتے دیکھ رہی تھی، اور پھر بے خودی کے عالم میں میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر وہ سب کرنے لگی تھی۔ پہلے تو ان دونوں نے مجھے حیرت کی نظر سے دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں ان کے کمرے میں کیسے اور کیوں موجود تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے تھے، جبکہ وہ آدمی مجھے برباد کر کے جا چکا تھا۔ میں روتی رہی اور اسی حالت میں بستر پر پڑی رہی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کچھ پل بعد مجھے ہوش آیا تو میں بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی اور خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ نہ جانے وہ کون سا آدمی تھا جس کا چہرہ میں دیکھ نہیں پائی تھی، اور وہ لگاتار مجھے استعمال کر رہا تھا۔ کافی دیر تک اپنے بدن کو صاف کرنے کے بعد باتھ روم سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی میرے شوہر پریشانی والا چہرہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے خود پر جلدی ہی قابو کیا اور ان کے برابر میں بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگی کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کے چہرے پر اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ رات تک تو بالکل ٹھیک تھا، آج اس کی حالت اچانک اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ بالکل بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ میرا شوہر پہلی رات کو جب گیا تھا تب ان کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور آج اچانک اس کے دوست کی طبیعت خراب ہونا۔ مجھے ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی آدمی کا ہاتھ لگ رہا تھا، اور وہ وہی آدمی تھا جو میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرے پاس آتا تھا۔ میں بالکل خاموش تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر ماں باپ کی یاد زیادہ آ رہی ہے تو میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ لیکن میں نے سر نامے ہلا دیا تھا اور آنکھیں بند کر کے اپنا سر اپنے شوہر کے کندھے پر رکھ دیا۔ میرا دل بہت برے طریقے سے رو رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت ترس آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ شادی سے پہلے میری زندگی کتنی اچھی تھی، اور اب میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے مجھے اپنے ماں باپ سے بھی ملے ہوئے۔ مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، اپنی سہیلیوں کی، اپنے گھر کی، سب کچھ بہت زیادہ یاد آتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی باہوں میں اتنا سکون ملا جیسے میں تمام پریشانیوں اور بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ اگلے دن بھی میرے شوہر گھر پر نہیں تھے، اور پھر سے میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنے ساس سسر کے کمرے میں رات گزاروں۔ شاید میری ساس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ مجھے غصے سے کہنے لگی کہ اگر آج رات تم ہمارے کمرے میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی ساس کو لے کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، ماں جی آپ کو آخر کس بات پر اعتراض ہے؟ جبکہ سسر جی کو اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ مجھے سسر جی کے ساتھ وہ کام کرنے سے کیوں روک رہی ہو؟ اسی دوران میرے سسر بھی وہاں پر آ گئے، اور جب ہم دونوں کو بات کرتے دیکھا تو وہ ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تب میں نے انہیں دبے لفظوں میں کہا کہ ماں جی مجھے رات کو آپ کے کمرے میں آنے سے منع کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سسر جی کو بہت غصہ آیا، اور وہ سرخ لال آنکھوں کے ساتھ ساس کو دیکھتے ہوئے بولے کہ تمہیں بہو کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تم لوگوں کا مجھ پر، اور تم اسے منع کر رہی ہو۔ جو کام تم خود نہیں کر سکتی تم اسے تو کرنے دے سکتی ہو نا۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس کہنے لگی کہ اگر تم آج ہمارے کمرے میں آئی تو میں تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف بھڑکا دوں گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اگر وہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا دیں گی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے، اور ان کا غصہ برداشت کرنا میرے لیے پھر ناممکن تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے شوہر ایک شکی مزاج کے انسان تھے۔ ان کے ذہن میں جب کوئی بات آ جاتی تھی تو اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب شروعات کے دنوں میں ایک بار کمرے سے باہر چلی گئی تھی تو وہ مجھے کس قدر غصے سے بولے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شک دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، اور اگر میری ساس نے بھی انہیں کچھ ایسا ویسا کہہ دیا
تو میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اپنی ماں کی ہی بات سنیں گے، انہیں ہی وہ سچا قرار دیں گے۔ تب ہی میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی ساس کی بات مانوں گی، ان کے ساتھ مل کر رہوں گی، انہیں غصہ نہیں دلاؤں گی، جس سے وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سوچ کر میں کھانا کھانے کے بعد جلد ہی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں سسر کے کمرے میں جاؤں اور ان کے ساتھ وہ سب کروں، جیسا میں نے کل سکون حاصل کیا تھا ویسا ہی سکون میں آج بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مگر پھر جب مجھے اپنی ساس کا رویہ یاد آیا تو میں ڈر گئی، اور میں اپنے من کو مان کر جیسے ہی سونے لگی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے سسر کھڑے تھے۔ وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے کہ تم آج میرے کمرے میں آنے والی تھی نا، ابھی تک تم آئی کیوں نہیں؟ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ بس آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسر مجھے کچھ دیر خاموش بھری نظروں سے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں انکار کر رہی ہو۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ تم شاید اپنی ساس کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو، تم اپنی ساس کی ڈر کی وجہ سے منع کر رہی ہو نا، فکر مت کرو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، میں نے اسے سمجھا لیا ہے، اب تم جلدی سے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، سکون کی ایک لہر میرے وجود میں پھر سے اتر گئی تھی۔ تب ہی میں پھر ان کے کمرے میں آ گئی اور وہ دونوں وہی کام کر رہے تھے جو کام میں بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ آج تو میری ساس کل سے بھی زیادہ جلدی تھک گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ساس ہانپنے لگ گئی تھی اور میرے سسر کو کہنے لگی کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تب ہی میرے سسر کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دن بدن تم بہت ہی کم وقت دینے لگی ہو اور جلد ہی تم تھک جاتی ہو، فوراً یہاں پر آؤ۔ اب اگر تم اپنی جگہ سے اٹھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میری ساس ہم دونوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ کافی دیر تک ہم اسی کام میں بیزی رہے۔ کچھ دیر بعد میری ساس پھر سے ایک طرف ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب میری بس ہو گئی ہے، اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہی وہ کام کرتے رہے اور پھر کافی دیر کے بعد جب میں تھک کر چور ہو گئی تو میرے سسر خود ہی مجھے کہنے لگے کہ اب تم بھی چلی جاؤ، تم بہت تھک گئی ہو۔ اور جیسے ہی میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹی تو نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی کہ آج تو مجھے کل سے زیادہ سکون حاصل ہوا ہے۔ آج میرے شوہر کو واپس آ جانا تھا۔ میں نے ان کی پسند کے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اچھا سا میک اپ کیا اور اچھا سا پرفیوم لگا کر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تب ہی ان کی کال آئی کہ وہ آج بھی واپس نہیں آ سکتے، آج بھی وہیں پر رہیں گے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی۔ میں نے تو ان کے لیے کتنی ساری تیاریاں کی تھیں، آج رات کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ تبھی اچانک سے کسی کی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے سسر کھڑے تھے۔ ان کی جب نظر میرے اوپر پڑی تو وہ عجیب انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بہو آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں شرما گئی۔ تبھی وہ کہنے لگے، بہو اب فوراً سے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ان کے کمرے میں آ گئی اور پھر سے ہم تینوں مل کر وہ سب کرنے لگے تھے۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں روز روز ہی سسر جی کے ساتھ یہ کام کروں۔ اگلے دن میرے شوہر بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنی بے تابیاں، اپنی محبت کی کہانیاں سنانے لگے کہ وہ میرے بغیر کتنے بے چین تھے اور مجھے کتنا یاد کرتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ آخر انہیں میرا احساس ہو ہی گیا، انہیں بھی میری کمی محسوس ہوتی تھی۔ تبھی میں نے ان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور پھر سکون کی نیند سو گئی۔ اب میں روز اپنے شوہر کے سونے کے بعد ساس سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر آدھی رات تک ہم اسی کام کو کرتے رہتے تھے۔ ایک رات جب میں سسر کے کمرے سے اپنے کمرے میں واپس آئی تو میرے شوہر سخت غصے میں تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم رات کو کمرے سے باہر مت جایا کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی کہ میں آپ کی ماں جی کے کمرے میں تھی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے اور بولے کہ تم اس وقت میری ماں کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ شک کی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں کہنے لگی کہ ان کے ساتھ مجھے کچھ کام تھا، اس لیے گئی تھی۔ وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب جب میں ہر دوسرے تیسرے دن سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے ساس سسر کے کمرے میں جانے لگی تو میرے شوہر مجھ سے یہ بات پوچھنے لگے کہ کون سا کام کرنے جاتی ہو تم ماں کے پاس؟ میں نے کچھ نہ کہا اور وہاں سے جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے کھینچ کر بیڈ پر دھکیل دیا اور غصے سے بولنے لگے۔ اپنے شوہر کو میں اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی اور ڈر کے مارے میں بتانے ہی جا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو میرے شوہر نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سسر جی تھے۔
ससुर जी को मेरे शोहर से काम था, इसलिए ससुर जी मेरे शोहर को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शोहर के जाने के बाद मैंने ठंडी आह भरी। जब एक रात मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे शोहर सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और वो सब करते देखकर वो बहुत हैरान हो गए। जब हमें रात के टाइम पर योगा करते देखा तो कहने लगे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी मेरी सास योगा को छोड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, काफ़ी दिनों से तुम्हारे पापा हमसे योगा करवाते हैं। उनका कहना है कि सुबह के टाइम योगा करने से ज़्यादा फ़ायदा रात के टाइम योगा करने में होता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बदन सारी रात सोने की वजह से डीएक्टिव होता है और शाम को 7 बजे के बाद हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसलिए रात के टाइम योगा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं, न जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे शौहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा और कहने लगे कि हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये किसी ख़ास काम को करते हुए नहीं थकती है। ये बात उन्होंने खुशी के अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर इसके बाद मेरे शौहर भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों मिलकर रोज़ योगा करने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।